بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عورت اپنے گھر میں یہ سورت 3 بار پڑھ لے تو اس کی اولاد کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ایسے گھر کی اولادیں ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں۔ اس سورت کی برکت سے گھر میں ہمیشہ خوشحالی آتی ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ اولاد کی تربیت، ان کی بہتری اور ان کی کامیابی کے حوالے سے ہے کہ جو عورت اپنے گھر میں 3 بار یہ سورت پڑھ لیتی ہے تو اس کی اولاد کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ایسے گھر کی اولادیں ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں اور اس سورت کی برکت سے ہمیشہ ان کی اولاد ترقی کی راہ پر گامزن رہتی ہے۔ اور جس گھر میں عورتیں یہ سورت اپنی اولاد کی ترقی کے لیے پڑھتی ہیں یا ان کی کامیابی کے لیے اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سورت کی برکت سے ان کے گھر میں ہمیشہ خوشحالی آتی رہتی ہے۔ ان کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتی ہے، اس کو کبھی کسی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ شیطانی طاقتوں اور نظر بد سے محفوظ رہتی ہیں اور ماں باپ کے لیے خوشیاں لے آتی ہیں اور ان کا نام روشن کرتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 ایسے خوش نصیب انسان ہیں جو جنت کے حقدار ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 3 ایسے خوش نصیب مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کی اولاد مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے، اور یہ ایسے برکت والے مرد اور عورتیں جن گھروں میں بھی ہوں گے وہاں فکر و فاقہ، تنگ دستیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئیں گی، اور وہ گھر جتنا بھی مال خرچ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس کا 2 گنا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ان 3 خوش نصیب مرد اور عورتوں کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ بھی سماعت فرما لیجئے، اور یہ واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک دہریہ ان کے پاس آیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبعی طور پر خود بخود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور وہ کہتا کہ یہ سب ایک طبی کارخانہ ہے جبکہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں۔ یہ اس کا دعویٰ تھا اور اس نے چیلنج کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ میں اس سے بحث کروں اور اس کو غلط ثابت کروں۔ اس نے کہا کہ لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہاں کو چلا رہی ہے۔ ناظرین محترم، اس زمانے میں سب سے بڑے عالم دین جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ محی الدین امام صاحب کے پاس ایک آدمی بھیجا اور پیغام دیا کہ امام صاحب تشریف لے کر آئیں اور اس دہریے سے بحث کریں۔ رات کا وقت تھا کہ رات کو ہی خلیفہ وقت کا دربار لگا ہوتا تھا۔ آدمی نے امام صاحب سے کہا کہ وہ تشریف لے کر جائیں اور اس دہریے سے بحث کریں اور اس کو سمجھا کر سیدھے راستے پر لے کر آئیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آدمی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے جسے دریائے درجہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے جبکہ دوسری جانب شہر تھا۔ امام ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے اور دریا پار کر کے انہیں وہاں جانا پڑا۔ امام صاحب کافی دیر سے دریا میں پہنچے تو اس دوران دہریے نے اپنا فتنہ برپا کیا ہوا تھا۔ اس نے خلیفہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ امام صاحب نے نہیں آنا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کوئی بہت بڑا فلسفی دربار میں آیا بیٹھا ہے اور وہ اس سے نمٹ نہیں سکیں گے، لہٰذا مزید انتظار کرنے کی بجائے تسلیم کر لینا چاہیے کہ میرا فلسفہ ہی سچ ہے اور خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ دہریہ دربار میں بیٹھا شیخیاں بگا رہا تھا۔ جب رات کے 1 کا وقت ہوا تو امام صاحب دربار میں حاضر ہوئے اور ایک صدا لگانے والے نے آواز دی کہ امام صاحب آ گئے ہیں۔ امام صاحب دربار میں پہنچے تو خلیفہ وقت وہاں موجود تھا، اس کے تمام وزراء بھی اس کے ہمراہ موجود تھے جبکہ وہ دہریہ بھی وہیں بیٹھا
مناظرے سے قبل اپنی کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ امام صاحب کو دیکھتے ہی تمام درباری اٹھ کھڑے ہوئے اور امام صاحب کا استقبال کیا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر سے کیوں تشریف لائے ہیں؟ شام کے وقت آپ کے پاس قاصد بھیجا تھا، جبکہ اس وقت رات کا 1 بج چکا ہے۔ اتنی تاخیر کی آخر کیا وجہ ہے؟ یہ ایک شاہی حکم تھا جس کی تعمیل جلد سے جلد ہونی چاہیے تھی۔ یہ سن کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کے سبب مجھے تاخیر کا سامنا ہوا۔ زندگی بھر میں نے ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ درباری یہ سن کر امام صاحب کے چہرے کی جانب متوجہ ہو گئے کہ آخر کیا واقعہ پیش آیا تھا، تو آپ نے کہا کہ جب میں شاہی محل میں آنے کے لیے گھر سے نکلا تو مجھے دریا پر کوئی کشتی نظر نہ آئی۔ گھپ اندھیرا تھا اور دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ اب میں دریا کو کس طرح سے پار کروں۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ دریا کے اندر سے لکڑی کے بنے ہوئے شاندار تختے نمودار ہونا شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے گئے۔ میں حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ دریا سے مچھلی نکل سکتی ہے، موتی وغیرہ نکل سکتے ہیں، لیکن یہ بنے بنائے تختے کہاں سے نکل سکتے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے بھی عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ تختے خود بخود آپس میں جڑنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک کشتی کی شکل اختیار کر لی۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ کشتی کس طرح سے بن گئی اور ان تختوں کو کون جوڑ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تخت اوپر نیچے خود بخود ایک دوسرے سے جڑتے چلے جا رہے تھے کہ اسی دوران دریا میں سے لوہے کے کیل نکلنا شروع ہوئیں اور خود بخود تختوں کے اوپر وہ کیلیں نہایت ہی خوبصورت ترتیب سے لگنے لگیں۔ میں نے دیکھا کہ تختوں کے درمیان درزیں تھیں جن سے دریا کا پانی اندر داخل ہو سکتا تھا، لیکن اچانک دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلا اور کشتی کے اندر درزوں میں خود بخود بھرنا شروع ہو گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر شدید حیرت میں مبتلا تھا کہ اتنی دیر میں وہ کشتی خود بخود میری جانب بڑھنے لگی، گویا مجھے اپنے اندر سوار کرنا چاہتی ہو۔ میں اس کشتی کے اندر سوار ہو کر گیا اور وہ کشتی بغیر کسی ملاح کے مجھے اپنے ساتھ لیے شاہی محلوں کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ کشتی شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور جھونک کر وہاں کھڑی ہو گئی۔ لہٰذا میں اس کشتی میں سے باہر اترا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ گھنٹہ بھر پہلے کنارے پر یہ سارا معاملہ دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں دربار میں دیر سے پہنچا ہوں اور دیر سے پہنچنے پر میں امیر المؤمنین سے معافی کا طلبگار ہوں۔ دہریہ جو قریب ہی کھڑا تھا یہ تمام واقعہ سن رہا تھا۔ بولا کہ امام صاحب، میں نے تو سن رکھا تھا کہ آپ دین اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں اور نہایت ہی قابل انسان ہیں، لیکن آپ تو بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود کشتی نکل آئی، خود ہی جڑنے لگ جائے اور خود ہی ان پر روغن لگ جائے، وہ کشتی آپ کو لے کر خود ہی دریا پار لے جائے اور خود جھک کر آپ کو نیچے اتار دے۔ کیا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ آپ جیسے بڑے اور عالم فاضل دانشور امام سے ایسی بات کی توقع نہ تھی کہ آپ تو صریحاً نادانوں اور بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ دہریے کی یہ بات سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ کیا میری بات آپ کو بے وقوفوں والی لگتی ہے کہ ایک کشتی تو خود بخود بن نہ سکے، اس کے تختے تو خود بخود بن نہ سکیں، اس میں میخیں خود بخود ٹھک نہ سکیں، اس پر خود بخود روغن چل نہ سکے اور خود بخود بغیر کسی ملاح کے ایک کشتی تو چل نہ سکے، اور آپ خود فرمائیے کہ اتنی بڑی کائنات جس کی چھت پر آسمان ہے، جس کا فرش زمین کا ہے، جس کی فضا میں لاکھوں پرندے اڑ رہے ہیں، اس کے سمندر میں لاکھوں جانور پھر رہے ہیں، تو بتائیے کہ یہ تمام کائنات خود بخود کیسے بن گئی اور خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ آپ نے جو بات کہی اور جو دعویٰ آپ نے کیا ہے، کیا وہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی سا کچرے تو بغیر کسی بنانے والے کے بن نہیں سکتے، تو اتنا بڑا جہان بغیر کسی بنانے اور چلانے والے کے کیسے بن سکتا ہے؟ تو بتائیے کہ آپ بڑے بے وقوف ہیں یا میں بڑا بے وقوف ہوں؟
آپ کی باتیں بچوں جیسی ہیں یا میری باتیں بچوں جیسی ہیں؟ آپ کم عقل ہو یا میں کم عقل ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب کی یہ دانش مندانہ گفتگو سن کر وہ دہریہ طیش میں آ گیا اور اسی دربار میں بیٹھے بیٹھے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کی مرضی و منشا اور اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مرد اور عورتیں خوش نصیب ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس گھر میں بھی ایسے مرد اور عورتیں ہوں گی اس گھر پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے گھروں پر دن رات اللہ کی رحمتیں بارش بن کر برستی ہیں۔ پہلے وہ خاتون جس کا شوہر اپنے بچوں کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملا ہو، اور وہ خاتون تنہا بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کرتی ہو اور اپنی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتی ہو۔ دوسری وہ خاتون جو صلح رحمی کرنے والی ہو کہ اس عمل سے اس کی زندگی میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے اور اس کی روزی میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ایسی خاتون کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔ ایسی خاتون کی اولادوں پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنا حفظ و امان برقرار رکھتا ہے، اور قیامت کے دن ایسی عورتیں اور مرد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جبکہ تیسری وہ خاتون جس نے کھانا بنایا اور اس کے پاس یتیم بچے آ گئے تو اس نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر ان یتیم بچوں کی دعوت کی اور انہیں کھانا کھلایا، تو ایسی خاتون کو اور اس کے بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی حفاظت کے حصار میں لے لیتا ہے، اور اس خاتون کے بچوں کی ہر مصیبت اور پریشانی اللہ تعالی دور کر دیتا ہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ایسی خاتون اور اس کے بچے تا حیات اللہ کے حفظ و امان میں رہتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ناظرین محترم، اللہ کی ذات بابرکت ہی ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کے ہر معاملے میں اس کی حفاظت و نگرانی کرتی ہے۔ ہر ایک مرد و عورت شادی کے بعد خانگی معاملات میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ جب ایسے شادی شدہ مرد و خواتین کے ہاں اولاد ہوتی ہے اور وہ خود ماں باپ بنتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اولاد کی پرورش کتنا بڑا اور اہم فریضہ ہے۔ اس کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب انسان خود ماں باپ بنتا ہے۔ بچہ ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، ماں باپ ہر وقت اور ہر لمحے ان کی نگرانی نہیں رکھ سکتے۔ بچے کسی لمحے کیا کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بعض اوقات انسان کو ڈپریشن تک لے جاتا ہے۔ بچے کیسے دوست ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کے معاملات کیا ہیں، گھر سے باہر کن لوگوں میں اپنا قیمتی وقت گزارتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ وہ اور اس کی اولادیں ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے رحم و کرم پر ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہر انسان کے تمام معاملات کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور انسانوں کے لیے کامیابی کے مواقع بنا رہا ہے، یا پھر انسانوں کو ان کی غفلت کے سبب ناکامی کی دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ لہٰذا جو ماں باپ بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف بناتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر جگہ پر اللہ کی ذات وحدہ لا شریک موجود ہے، اور وہ ہم سب کو ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے قیمتی وقت کون سی مصروفیت میں گزار رہے ہیں، اور یہ بات اپنے بچوں کے ذہن میں روز اول سے ہی بٹھا دیتے ہیں کہ ہم جو بھی اچھا یا برا کام کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ تو جب بچپن سے ہی بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ اور ہر لمحے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس پر اجر دیتا ہے، لیکن جب ہم کوئی بھی برا کام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے ناراض ہو جاتا ہے
اور اس برے کام کے سبب اللہ ہمیں سزا دیتا ہے۔ یقین کریں جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اس تعلیم پر کرتے ہیں، وہ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کے سبب رسوا نہیں ہوتے۔ ان کی اولادیں ہمیشہ ان کے لیے خوشیوں، مسرت اور شادمانی کا سبب بنتی ہیں۔ اولادیں ایسے ماں باپ کا ہمیشہ نام روشن کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے حصول جنت کا بہت بڑا سبب بن جاتی ہیں۔ لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن سے ہی اولاد کے دل میں اپنا ڈر بٹھانے کی بجائے اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کریں، تاکہ آپ کے بچے آپ کی غیر موجودگی میں بھی ہر طرح کے شیطانی وار سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین محترم، زندگی کے ہر معاملے میں قرآن سے بڑی شفا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ دور حاضر میں ہر شخص طرح طرح کی پریشانی کا شکار ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف اسلام سے اور قرآن سے دوری ہے۔ آج کے دور میں جدید ترین وسائل اور جدید ترین سہولیات مہیا ہونے کے باوجود ہم مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ایسے مسائل سے دوچار ہیں کہ جن کا حل دنیاوی اعتبار سے نظر ہی نہیں آتا۔ انہی مسائل میں شادی شدہ افراد کے لیے اولاد کی تعلیم و تربیت ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ ماں باپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود اولادیں کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جاتی ہیں اور ماں باپ کے لیے مستقل پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ دوسری جانب جوان بیٹے بے روزگار ہیں تو جوان بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کا انتظار ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے کہ اگر کسی گھر میں ماں اس سورہ مبارکہ کو صرف 3 بار پڑھ لیتی ہے تو ان گھروں میں ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں اور ہر طرح کے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے گھروں میں خوشحالیاں آتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں ایسے گھروں پر برسنے لگتی ہیں۔ قرآن پاک کی یہ سورت ہر گھر میں ضرور پڑھی جانی چاہیے۔ ناظرین محترم، آج کے تیز رفتاری کے دور میں کہیں والدین بچوں کی تربیت سے غافل ہیں تو کہیں اولاد اپنے ماں باپ کو وقت دینے سے قاصر ہے۔ ماں باپ کی پوری زندگی اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے پیسہ کمانے میں گزر جاتی ہے تو بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں جو انہیں سکولوں، کالجوں میں سکھایا جاتا ہے۔ اولاد جوان ہو جاتی ہیں اور ماں باپ کو اپنی اولاد کے پاس بیٹھے مدتیں گزر جاتی ہیں۔ دولت کمانے کے چکر میں باپ رات کو دیر سے گھر آتا ہے اور صبح سویرے اپنے کام پر دوڑ جاتا ہے۔ مائیں بیچاری جس قدر ممکن ہو گھر بھر کی تھکا دینے والی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کی وہ تربیت نہیں ہو پاتی جو بچوں کو چاہیے ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہی اولاد جب جوان ہو کر برسر روزگار ہوتی ہے تو اس وقت ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر یہی ماں باپ اولاد سے شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمیں وقت نہیں دیتی، ہمارا حال نہیں پوچھتی اور جو دل میں آتا ہے کرتی ہے۔ ناظرین محترم، جان لیجئے کہ دن بھر کی تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ جن گھروں میں 5 وقت نماز باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے، اس روئے زمین پر وہ گھر دنیا کے خوش قسمت ترین گھروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنی تمام تر گھریلو اور کاروباری مصروفیات کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ ضرور ادا کریں اور بچوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ وقت ضرور دیا کریں تاکہ وہ آپ کے عادی ہو جائیں اور اپنی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دیں تاکہ بچے جوان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بھی بن سکیں۔ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنائیں اور روزانہ اپنے گھر میں کم سے کم 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اس سورت کی تلاوت کو معمول بنا لیں، کیونکہ جو عورت اپنے گھر میں یہ سورت 3 بار پڑھ لے تو اس کی اولاد کبھی کسی بری عادت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ ایسے گھر کی اولادیں ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں۔ اس سورت کی برکت سے گھر میں ہمیشہ خوشحالی آتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر اگر کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو باوضو حالت میں کسی بھی وقت اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے
جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان کرتی ہے، اور اس میں انسانوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ تو باوضو حالت میں کسی بھی وقت سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ درود ابراہیمی 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جن گھروں میں روزانہ سورہ فاتحہ کی صرف 3 بار تلاوت کی جائے تو ان گھروں میں کسی قسم کی کوئی شیطانی بیماری جنم نہیں لیتی۔ ایسے گھروں کے بچے اور خود ماں باپ ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی چل رہی ہے، کوئی فرد ایسا ہے جو غصے کا بہت تیز ہے اور بات بات پہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور اس پانی کو گھر میں عام پینے کے پانی میں شامل کر کے گھر کے تمام افراد یہ پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ ہر طرح کی جسمانی، روحانی اور اخلاقی بیماریاں گھر سے جاتی رہیں گی۔ گھر بھر کے تمام افراد پر اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسنے لگیں گی۔ گھر کے تمام افراد خوشحال اور کامیاب ہو جائیں گے۔ زندگی کے ہر معاملے میں خوشحالیاں ایسے گھروں کا مقدر بن جاتی ہیں جن میں ہر روز سورہ فاتحہ کا یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جن جن گھروں میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، لڑائیاں جھگڑے اور نا اتفاقی ہے، بے برکتی ہے، رزق کی تنگی اور تنگ دستی ہے، اللہ ان سب گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔